بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو لہب جو کہ اسلام کا بدترین دشمن تھا، وہ غزوہ بدر میں ہلاک ہونے والے بدترین اسلام کے دشمن سرداران قریش، جن کی تعداد 24 بتائی گئی ہے، ان میں شامل نہیں تھا۔ ان کی لاشیں مقام بدر کے ایک کنویں میں پھینک دی گئی تھیں۔ ان تمام ہلاک ہونے والے کفار قریش میں ابو لہب نہیں تھا، کیونکہ اس نے اس معرکہ بدر میں شرکت نہیں کی تھی۔ اپنی جگہ کسی دوسرے کو غزوہ میں شرکت کے لیے بھیج دیا تھا، اور وقتی طور پر ابو جہل و عتبہ وغیرہ کی ہلاکت کا سن کر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا اور شکر منا رہا تھا کہ اچھا ہوا جو میں جنگ کے لیے نہیں گیا۔ یہ بھی قہر خداوندی سے محفوظ نہ رہ سکا، یا یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اس کی بھیانک اور خوفناک موت شاید ان سے بھی زیادہ بدتر تھی جو معرکہ میں شریک ہو کر مجاہدین کی تلوار سے واصل جہنم ہوئے۔ اس کا اصل نام ابو العزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ اسے ابو لہب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ابو لہب کا مطلب شعلے کا باپ۔ یہ نام اس کے سرخ دمکتے رنگ اور دلکشی کی وجہ سے تھا۔ یہ نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوتیلا چچا تھا۔ ابو لہب اور اس کی بیوی، ان دونوں کا شمار ان بدبخت ترین لوگوں میں ہوتا ہے جن کی مذمت میں قرآن پاک کی پوری ایک سورہ لہب ہے۔ اسے سورۃ المسد بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ رب العالمین نے فرمایا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو جائے، کیونکہ اس نے ہمارے حبیب پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی۔ اسے اس کے مال نے کچھ فائدہ نہ پہنچایا اور نہ ہی اس کی کمائی نے۔ عنقریب وہ شعلوں والی آگ میں جا پڑے گا۔ اس خبیث عورت نے جو کانٹے دار لکڑیوں کا بوجھ گٹھا سر پر اٹھائے پھرتی ہے، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کا وہی رسا ہوگا جس سے یہ کانٹوں کا گٹھا باندھتی ہے۔ القرآن۔ قرآن پاک کی یہ صورت ہم پر عیاں کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں خبیثوں کو کیسا دردناک عذاب دیا ہوگا اور جس میں وہ ہمیشہ گرفتار رہیں گے۔ اب ان کے انجام کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کا غلام تھا۔ ان دنوں غزوہ بدر کے لیے کفار قریش روانہ ہوئے تو میں زمزم کے حجرے میں پیالے بنایا کرتا تھا۔ میں بہت کمزور آدمی تھا۔ جب ہمیں معلوم ہوا کہ بدر میں قریش تباہ ہو گئے اور اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا، تو اس خبر سے ہم نے اپنے آپ میں بہت قوت و طاقت محسوس کی۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے۔ میں ایک دن حسب معمول اپنے کام میں مشغول تھا۔ ام الفضل میرے پاس بیٹھی تھی۔ بدر کے واقعہ پر ہم بے حد مسرور تھے۔ اتنے میں بد کردار ابو لہب اپنے پاؤں گھسیٹتا ہوا اور خیمہ کی رسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی پیٹھ میری پیٹھ کی طرف تھی۔ اتنے میں لوگوں کی آوازیں آئیں۔ ابو سفیان بن حارث آ گیا۔ ابو لہب نے اسے اپنے پاس بلایا اور وہ ابو لہب کے پاس بیٹھ گیا اور لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ ابو سفیان بن حارث کہنے لگا کہ وہاں کی کچھ خبر نہیں۔ وہاں تو یہ عالم تھا کہ ہم لوگ ان سے جنگ کرنا شروع ہوئے تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ گویا ہم ان کے سامنے اپنی گردنیں پیش کر رہے ہیں۔ وہ ہمیں قتل کرتے یا قید کرتے، یہ ان کی مرضی تھی۔ اور اللہ کی قسم میں اپنے لوگوں کو ملامت نہیں کرتا، کیونکہ وہاں تو زمین سے آسمان تک بڑے چت کبرے گھوڑوں پر سوار سفید نوجوان لڑ رہے تھے جو کسی چیز کو باقی نہ چھوڑتے تھے اور نہ کوئی ان کے سامنے کھڑا رہ سکتا تھا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں نے یہ الفاظ سنے تو مارے جوش کے میرے منہ سے یہ نکلا کہ وہ فرشتے ہوں گے۔ ابو لہب کا یہ سننا تھا کہ اس نے میرے منہ پر زوردار تماچا رسید کر دیا۔ میں اس پر حملہ کرنا چاہا تو اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر دے مارا اور میرے سینے پر چڑھ کر مجھے مارنے لگا۔ اتنے میں ام الفضل اٹھی اور ایک لکڑی اٹھا کر ابو لہب کے سر پر دے ماری اور کہا، اس کا مالک یعنی عباس بن عبد المطلب غائب ہے تو تو نے اس کو کمزور سمجھ لیا، اور اس سے اس کے سر پر گہرا گھاؤ لگا۔
امام طبری لکھتے ہیں کہ یہ چوٹ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اس کے سر پر لگائی تھی۔ چوٹ کھاتے ہی وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس ذلت کے بعد وہ گھر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر عدسہ یعنی پھنسی کو مسلط کر دیا۔ عدسہ ایک رسولی کی طرح کا مرض ہے۔ یہ انسانی بدن پر گلٹی کی طرح نکلتا ہے۔ یہ ایک جان لیوا مرض تھا جس سے مریض ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتا تھا۔ عرب اسے ایک جان لیوا وائرس خیال کرتے تھے اور مریض سے دور رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابو لہب اس مرض میں مبتلا ہوا تو اس کے گھر والوں نے اسے ایک علیحدہ کمرے میں بند کر دیا، اس خوف سے کہ کہیں ہم بھی اس بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ وہ اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتے تھے۔ روایات میں ہے کہ وہ 7 سے 8 دن تک اسی مرض میں تڑپتا رہا۔ بالآخر بدترین موت مر گیا، مگر مرنے کے بعد بھی کوئی اس کی لاش کے قریب نہ گیا، اور یوں ہی اس کی لاش کو کمرے میں پڑے 3 دن اور 3 راتیں گزر گئیں، یہاں تک کہ اس کی لاش گلنے سڑنے لگی۔ عدسہ کا زخم پھٹ گیا اور اس کو کیڑوں نے کھانا شروع کر دیا۔ جب گھر میں گلنے سڑنے والی لاش کی تعفن اور آس پاس کے گھروں تک پھیل گئی تو ایک قریشی نے کہا، کچھ تو شرم کرو، تمہارے باپ کی لاش گھر میں گل سڑ رہی ہے۔ تو گھر والوں نے کہا، ہمیں ڈر ہے کہ ہم بھی کہیں اس کا شکار نہ ہو جائیں، اس لیے ہم اسے دفن نہیں کرتے۔ پھر سب نے مل کر ابو لہب کی لاش کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے لاش پر دور کھڑے ہو کر پانی بہایا، پھر اسے رسیوں اور کپڑوں کی مدد سے بغیر چھوئے مکہ کے ایک بلند مقام پر لے جایا گیا۔ وہاں ایک گڑھا کھودا گیا اور لکڑی کی مدد سے لاش کو اس میں پھینک دیا گیا۔ پھر اس پر مٹی ڈال کر اوپر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیے گئے تاکہ اس لاش کا تعفن نہ پھیلے۔ ابو لہب غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوا، جس کی وجہ سے وہ مجاہدین کے ہاتھوں جہنم واصل ہونے سے تو بچ گیا، مگر پھر بھی عذاب الہی سے کیسے بچ سکتا تھا جو اٹل ہے اور ہو کر رہتا ہے۔ چنانچہ ابو لہب کی موت دیکھی تو اکثر قریش کو اپنے انجام کی فکر لاحق ہوئی۔ روایات میں ہے کہ ابو لہب کی اولاد میں سے درہ نے اسلام قبول کیا اور حدیث کی راوی بھی بنی۔ بعد میں عتبہ نے بھی فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کی حقانیت کو نہ پہچانا اور اللہ کے حبیب اور اسلام دشمنی میں ہر حد پار کر دی تھی۔